اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر دیجیے اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر دیجیے. ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے. باقی عیسائی اعلی کار بن گئے ہیں. جو 100% اعلی کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں. پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا. یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا. اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی ہندوستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے. یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ. اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے. لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے. اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں. اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، یہ برطانیہ. تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے. برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا. تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں. اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ. اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنس، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنس. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کریں گے. یہ اصل اعلی کار. ان کو نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ. ایک یہودی زائنسٹ ہے، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں. تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں. اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس ہے، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے. اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے. یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دراصل فرق ہے، تو میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ. یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے کہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. وی ہیو ٹو نپ دی ایول ان دی بڈ ایٹ اینی کاسٹ. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا ہے. یہ دو ہیں انٹرٹوائنڈ. جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیاں ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے. اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے
عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. دے آر ناٹ ہیومن بینگس, دے آر گوئمز, دے آر جینٹائلز. یہ انسانی شکل میں حیوان ہیں, اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا, استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے, اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں, تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے, چارہ تو دینا پڑتا ہے, تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے, حیوان بن جائیں بالکل. شہوت کے غلام بنا دو انہیں, اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو, خاندانی نظام کو تہمارا کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹس سب میں موجود ہے لکھا ہوا, جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں, سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹ. ان کو حیوان بنا دو, بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو, وہ بھی زندہ رہیں, وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے, اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک, IMF, اسٹاک ایکسچینج, ٹرپس, گلوبلائزیشن, اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر 2, ایک ہے ان کا ایجنڈا, یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے, وہ لوکل, گریٹر اسرائیل کا قیام, جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا, جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے, جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے, وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا, وہ عرب تھا. عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کبھی مصر پر قابض ہو گئی تھی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا. بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے, بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے, ہم رہے وہاں پر کئی 100 برس تک رہے, عراق ہمارا ہے, وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا, نبوکدنضر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے, وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے, اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال باہر کیا تھا. یہی جارڈن وارڈن, یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے. باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین, یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل ایجنڈا, اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ. ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون, جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمی, الملحمۃ الکبریٰ, بہت بڑی جنگ, جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے, ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی, اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے, جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے, چیلیں, گدھ, وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے, وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ, وہ نہیں اتر سکے گا, اڑتا اڑتا چلا جائے گا, لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا. یہ دور نہیں ہے, اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس, عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمگیڈون, جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں, الملحمۃ العظمی کہہ لیں, الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں, حضور کے الفاظ میں یہ آئے. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے گا. نمبر 3, پھر بنے گا 3rd ٹیمپل, جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں, سن 70 عیسوی, جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, 2008, اندازہ کر دیجیے 1800 کتنے برس ہو گئے. وہ دوبارہ بنے گا 3rd ٹیمپل, اور اس کے لیے مسجد اقصی کو گرائیں گے, اور ڈوم آف دی راک, قبۃ الصخرہ, وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کی اشارے سے آیا. وہ کیا ہے, حضرت داؤد کا. آج سے کتنے 1000 سال پہلے کی بات, اندازہ کیجیے, 1000 قبل مسیح, اور یہ اب 2000 ہو گیا, اس لیے 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا, ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی.
پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاجپوشی ہوئی، تو اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاجپوشی ہوتی گئی۔ ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جایا سے۔ اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD، یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، ڈائسپورا۔ بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا۔ آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی ہیں۔ وہ رومن کیتھولک ملک ہے، وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا۔ انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی گئی، اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاجپوشی وہاں ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے۔ اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کریں، یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجنڈا ایک ہے، یہاں اختلاف ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا۔ وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی اب ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے۔ دی پروفیسی واز فلفلڈ۔ یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پر سوری پر چڑھا دیا۔ تو دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ، جو مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم، تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر۔ عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق۔ چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی اپنی حکومت چاہتے جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ان ایک دوسرے پر الزام درست ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا ہے۔ شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تھوڑے علاقے کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا۔ عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمال، اس کے لیے کوشاں ہے، لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حکومت کریں گے۔ اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے۔ البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جسے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں نہیں کرتا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا، نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا۔
اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا۔ پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب، جو میں نے دو بتایا نا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپیٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں، تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہو تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے کر لیں۔ اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا، جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں۔ یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع ہے، بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع ہے۔